اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. کل آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے کس حکمت کے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، بحر قلزم کے کنارے پہنچایا، پیچھے فرعون کو جلال اور جذبہ دکھایا، فوج کے ساتھ وہاں پہنچا. سمندر سے اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا. فرعون کا غرور و تکبر، لاؤ لشکر، سامان، اسلحہ سارے کے ساتھ زیر و زبر تباہ ہو کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب میں حق والوں کو نجات دوں تو بالکل کہیں سہارا نہیں ہوتا ہے، وہاں سے میں امداد پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں. اور جب میں غرور کا سر توڑنا چاہتا ہوں تو ایسے توڑ دیتا ہوں جہاں اس کو امید ہی نہیں ہوتی، تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ میری طاقت ہے. لیکن آج فرمایا کہ میں نے اگلی بات بنی اسرائیل سے بھی یہ کی کہ بحر قلزم جس وقت بنی اسرائیل نے عبور کر دیا، پار چلے گئے، آگے میدان تھا بڑا. اسی میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، سینا. اسی میدان کی ایک طرف سینا کی پہاڑی تھی اور اسی میدان کے اندر رہتے ہوئے بنی اسرائیل 40 سال تک زندگی گزارتے. اللہ نے نجات ان کو دے دی، لیکن آگے اس میدان کے اندر 40 سال تک اس تیہ کے میدان میں رہے. اس کو تیہ کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنے والا میدان، اور وہ پریشان کرنے والا اس اعتبار سے تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی مان کر چلے تھے تو اللہ نے فرعون سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کی مان کر چلے، اللہ نے سمندر سے عبور کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مان کر چلے، اللہ نے عزت دی، دشمن کو ذلیل کیا ہے. اللہ نے یہ سبق سکھا دیا. لیکن آج موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات میں انہوں نے لچک دکھائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ملو، اب اگلے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے، شام اور فلسطین کو فتح کرنے کے. کہنے لگے یہ تو ہماری ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، ایک کو طے کر. اللہ رب العالمین نے اس میدان میں ان کو ایک امتحان میں، آزمائش میں ڈال دیا کہ یہ میدان کے اندر یہاں برقرار رہے 40 سال تک. صبح اٹھتے جگہتے سفر کر کے آگے جاتے ہیں، دوپہر کو جا کر ایک جگہ قیام کیا، آگے دوپہر کے بعد پھر چلے رات تک، رات کو تھکے کے ادھر آرام کرتے، صبح پھر آگے جائیں گے. جب صبح سو کر اٹھتے تھے تو جس دن صبح جہاں سے چلے وہیں کھڑے ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا دیکھ لو میری نافرمانی کرو گے میں ایسا پریشان کر کے رکھ دوں گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج ہمارے اوپر یہ طرح طرح کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ کچھ ہم سے بھی کوتا نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج مسلمان طرح طرح اپنے مقاصد میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، بجائے کامیابی کی طرف ہونے کے ناکامی میں آ جاتا ہے. محنت کر 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 کے تھک جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ صبح سے چلتے چلتے رات تک تھک جاتے اور رات کو تھک کر آرام کرتے، صبح اٹھتے جس صبح جہاں سے چلے وہیں کھڑے. کیا کدھر کی محنت؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے حکموں کو توڑ کر چلو گے ایسا حال کیسا پریشان کر دوں گا. اس وجہ سے اس میدان میں یہ رہے، اور اسی میدان میں رہتے ہوئے اللہ نے کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تورات عطا کر دی. تورات لے کر قوم میں آئے، پھر ان قوموں کو سمجھاتے رہے. پھر اسی میدان میں اللہ کا کرنا موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ لوگ برقرار ادھر رہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد یوشع بن نون تھا، ان کا خادم بھی تھا. اللہ نے اس کو پھر بعد میں نبوت عطا کی ہے، اور بڑے پرانے لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ مر گئے. نئی نوجوان نسل نئی جذبوں کے ساتھ پیغمبر کی ساتھ کی ہے کہ جدھر آپ ہمیں لے جائیں گے ہم جانے کو تیار، مرنے کو تیار، لڑنے کو تیار، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار. جب ان کو پیغمبر نے تربیت کر دی، اللہ نے پھر فرما دیا مرنے کو تم تیار ہے تو پھر آگے تمہیں شام اور فلسطین کا حاکم میں بناتا ہوں. آگے گئے، اللہ نے شام اور فلسطین کا حاکم بنا دیا. برکت والی زمین ان کو دے دی، انبیاء والی زمین ان کو دے دی، رحمت والی زمین ان کو دے دی. اور مصر تک پھر ان کی حکومت پھیل گئی. مصر کے سارے محلات جو فرعون کے بنے ہوئے تھے وہ بھی ان کے قبضے میں آ گئے. اللہ نے ان کا ذکر کیا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ، ہم نے اس کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل کو اسكنوا الارض، اب تم اطاعت کی وجہ سے اس سرزمین شام اور مصر میں بھی زندگی گزارو، یہ بھی تمہارا. لیکن یاد رکھو عیش کر کے مجھے بھول نہ جانا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، دوبارہ موت آئے گی میں دوبارہ تم سب کو اکٹھا کروں گا اور حساب و کتاب لوں گا تم سے کہ نعمتیں کتنی استعمال کی، اطاعت کتنی کی.
اللہ ہمیں اس جہان میں سرخروئی نصیب فرمائے اور امت محمدیہ کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے، اللہ کے حق دین کی اطاعت کرو گے غلبہ دوں گا، نعمتیں دوں گا، لیکن نعمتیں دینے کے بعد قیامت کے دن بعد پرسکون کروں گا۔ کتنی نعمتیں استعمال کی، میری اطاعت کتنی کی۔ آگے اللہ نے فوراً امت محمدیہ کو فرما دیا، میں نے ان کو تورات دی تھی، میدان دین میں کامیابی دی تھی، عزت دی، شام کا علاقہ دیا، لیکن تمہیں بھی میں نے دو عظیم نعمتیں دی ہیں، ایک قرآن دیا، ایک صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا وبالحق انزلنا، حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ غلبے کے ساتھ اتر بھی چکا ہے۔ اگر کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نبی ہم نے بھی ساتھ آپ کو قرآن ماننے والوں کی بشارت دے، مبشر بنا کر بھیجا کہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کو جنت اور رحمت کی بشارت دی، اور جو نہیں مانتا ہے ان کو جہنم کی تباہی سے ڈرا۔ ہمارے ساتھ ساتھ میں نے پیغمبر بھی بھیج دیا کہ قرآن سمجھانا، قرآن بھی بھیجا، قرآن سمجھانے والا بھی بھیج دیا ساتھ ساتھ۔ اور فرمایا وقرآن فرقنا، آگے اللہ حکمت ذکر کر کے فرماتے ہیں میں نے قرآن تورات کی طرح یک بار کی بھی نہیں کیا، تورات کی اکٹھی نہیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام، لیکن فرمایا قرآن کو میں نے یک بار کی نہیں پیش کیا ہے، بلکہ میں نے قرآن فرقنا ہوں، قرآن کو میں نے ٹکڑے 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 کر کے پیش کیا ہے۔ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن تھوڑا تھوڑا کرتا رہا، 23 سال کے زمانے میں، جو نبوت کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں اتارا؟ لتقرأوا علی الناس علی مکث، کہ نبی تو آئے اس قرآن کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا ٹھیک ہے۔ آج کوئی واقعہ پیش آئے اس کے مطابق قرآن اتار کر احکام بتا دیے، کل واقعہ پیش آئے اس کے مطابق قرآن اتار احکام سمجھا دیے۔ موقع کی مناسبت سے جو مسئلہ پیش آئے وہ اگلے کے ذہن میں زبردست پیش جاتا ہے۔ ویسے مسئلے میں 4 بتاؤں گا، آپ کو اتنے ذہن میں نہیں ہوں گے، لیکن آدمی پیش آ گیا جی یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل کیا ہے، اب مسئلہ بتایا جائے زبردست ذہن میں پیش جاتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آہستہ آہستہ موقع موقع کے مطابق صحابہ پر قرآن کو اتارتا چلا گیا، نبی سمجھاتا چلا گیا، صحابہ جمع کرتے چلے گئے، سینے میں دماغ میں جمع کرتے چلے گئے۔ اس طرح قرآن آج سمجھنے میں بھی آسانی رہی اور صحابہ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہی، محفوظ کرنے میں بھی آسانی رہی۔ ایک دم میں قرآن دے دیتا تو بیٹھ کر اس کو پڑھنے میں کوئی کہتا ہے جی یہ مسئلہ کب پیش آئے گا اس کو پڑھیں، لیکن موقع کی مناسبت سے مسئلے پیش آتے صحابہ مطمئن ہوتے چلے جاتے، احکام چلتے چلے۔ فرمایا میں نے اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارے میری حکمت کی، لتقرأوا علی الناس علی مکث، کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر وقت کے مطابق ان کو سمجھاتے رہیں۔ اور ونزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو قرآن کو تھوڑا 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 کر کے کہا ہے، تنزیل تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ آگے اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا یہ کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، لیکن اب مسلمانوں تمہارے پاس آ گیا، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اب فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ میں نے رحمت کی کتاب دے دی تھی، پیغمبر سمجھانے والا ساتھ بھیج دیا ہے، لیکن اتنی بات تمہیں سنا دوں، اللہ نے فرما دیا ہے جن لوگوں کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، وہ اس قرآن کے سنتے ہی سجدہ رہ گئے تھے۔ تمہارے دروازوں پہ آتا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، تم اس کی حقیقت تمہیں جان سکے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور واقعتاً جس وقت آگے آیتوں میں آ بھی رہا ہے کہ جن تورات اور انجیل جن کو عالم تھے وہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ تھے، اسد جیسے لوگ تھے، اسید جیسے لوگ تھے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن پڑھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے جو کے نبی مدینہ میں پہنچے ہیں، وہ کسی کھیت میں ساتھ کام بھی کر رہا تھا، پتہ چلا نبی آخر الزمان مدینہ میں پہنچا، کہتا خود کہتا ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے، کہتا میں چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے پوچھا جا کر پتہ کرتا ہوں ہماری تورات میں بتایا ہوا ہے، نبی آخر الزمان کے نام بتائے ہیں، خاندان بتایا، ہجرت بتائی، علاقہ بتایا، صحابہ کا تذکرہ، اس کے ساتھیوں کا تذکرہ موجود، اس کے کھانے کے تذکرے موجود ہے، پتہ کرتا ہوں۔ نہیں گیا، مجمع لگا ہوا تھا نبی کے ارد گرد، میں نے نبی کے 3 جملے سنے۔ نبی نے ایک جملہ اپنے صحابہ کو تربیت دیتے ہوئے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یہ محبت کے ساتھ مسلمان کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
جب یہ جملہ سنا میرے دماغ نے فیصلہ کیا یہ کیا تعلیم دے رہا ہے.